السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، جہاں کہیں بھی ہوں بخیر و عافیت ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں سے بچائے، ناگہانی آفتوں سے بچائے، ناگہانی بلاؤں سے بچائے، شیطان مردود سے پناہ دے۔ اللہ تعالیٰ تمام جو ہے پریشانیاں ان سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے بہا اضافہ فرمائے، دینے والا ہاتھ رکھے ہمیشہ اور لینے والے ہاتھ سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اپنی رحمت کے صدقے میں، اور ہمیں بے حساب بخش دے، اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور جو ہمارے بچے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان بچوں کو اعلیٰ عہدوں پہ فائز فرمائے، اور انہیں جو پڑھنے والے ہیں انہیں کامیابی عطا فرمائے، اور انہیں اعلیٰ عہدوں پہ فائز فرمائے۔ اور جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، والدین پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب کھول دے، اور اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے لیے رشتے بھیج دے، اور والدین سرخرو ہو جائیں ان کے فرائض سے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرما دے، آمین ثم آمین۔ ہم سورت دیکھتے رہے ہیں 2-3 دن، جو ہے پہلے ہم نے دیکھا اس کو کہ کس طرح وہ جنت اور اعراف کو دوزخ کے درمیان وہ دیوار بنائی گئی ہے، اسے دیکھا۔ تو آج تھوڑا سا سورت یاسین کو دیکھ لیں۔ سورت یاسین جو ہے، یہ سورت یاسین قلب القرآن ہے، یہ قرآن کا دل ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورت یاسین کو جب کسی کو موت واقع ہونے لگتی ہے تو اپنے مرنے والوں پر اس کو پڑھا کرو، اور یہ نظام میں آسانی پیدا فرماتی ہے، اور آسانی ہو جاتی ہے جان نکلنے میں۔ اور ویسے بھی صبح کے ٹائم جب پڑھی جائے تو سارا دن آسانی سے کام ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کو ہر نماز کے بعد پڑھا جائے تو اس یقینی بات ہے کہ جو بھی آپ کی نیت ہوگی، جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے وہ بھی حل ہو جائیں گے، اور جو کچھ بھی آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کو وہ دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سورت یاسین جب شروع ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر جب مخاطب کیا ہے اتنے پیار سے، انداز سے، پیار سے، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین یہ حکمت بھرا قرآن ہے، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ تنزیل العزیز تنزیل العزیز الرحیم، جو اتارا گیا ہے غالب حکمت والے رب کی طرف سے، نازل کیا گیا ہے حکمت والے غالب مہربان رب کی طرف سے، جو بڑا مہربان ہے اور بہت بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن الدنیا و رحیم الآخرہ، رحمان کی رحمت دنیا میں اور رحیم کی رحمت مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ اور لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں سے
ان تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جن کے باپ دادا جو ہے وہ پہلے ڈرائے گئے تھے، ان لوگوں کو جن کے باپ دادا پہلے ڈرائے گئے تھے۔ تو ان کے باپ دادا بھی ڈرائے گئے تھے، لیکن انہوں نے نہیں مانا، وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے، اپنے کفر پہ قائم رہے، جس طرح ابو جہل تھا، امیہ بن خلف تھا، اس طرح کے لوگ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی تھے، اور جو منافقین تھے عبداللہ بن ابی جیسے شامل بھی ہو جاتے تھے، بیٹھ بھی جاتے تھے، لیکن تھے وہ منافقین۔ تو یہ لوگ ہیں ان کو بھی ڈرایا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے آگے بھی ایک دیوار بنا دی گئی ہے، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار دی گئی ہے، نہ انہیں آگے سوجھتا ہے نہ انہیں پیچھے سوجھتا ہے، تو انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے ایک میسنجر کو بھیجا ان کی طرف تاکہ وہ ڈرائے اس قوم کو۔ تو ایک آیا، اس نے ڈرایا، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ پھر ہم نے دوسرے سے تقویت دی، دوسرے کو بھیجا، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ پھر ہم نے تیسرے کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کو بچانے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ میرا بندہ کہیں بچ جائے۔ تو تیسرا جب آیا تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا بستی کے ایک کنارے کی طرف سے، تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم کیوں نہیں مانتے ان کی بات جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ پھر آگے وہ کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کی پرستش نہ کروں۔ اب جب پرستش لفظ آتا ہے، پوجا، پرستش، تو کچھ بھی نہیں بچتا، تو اس میں کچھ بھی نہیں بچتا۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا، یہ جب میں ایک کیڑے کی مانند تھا، جب میں ہلنے جلنے سے قاصر تھا، میری ماں نے مجھے اپنی چھاتی سے لگایا، مجھے دودھ پلایا، دن رات جاگتی رہی، میرے آرام کا خیال کیا، میں بیمار ہوا، انہوں نے دوائی دی، میں ٹھیک ہوا، میری ہڈیاں کمزور تھی، مجھے اٹھاتے رہے، میرے جوڑ بند درست ہوئے، میں چلنے کے قابل ہوا۔ اب ایک پوری تمہید ہے جو اب ہم اس عمر میں پہنچ گئے۔ تو اب ٹائم اتنا ہی اب میں لیتی ہوں آپ لوگوں کا کہ زیادہ نہ ہو انشاءاللہ تعالی۔ باقی کا حصہ کل۔ بہت خوبصورت کلام ہے اللہ پاک کا کلام، اس جیسا کوئی کلام نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں تو میں نماز کی نیت کر لیتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ یہ اللہ سے باتیں کرنا ہے، قرآن پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین۔